کن لوگوں پر قربانی معاف ہے، یعنی کون کون لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی جانب سے قربانی کرنا معاف ہے اور وہ قربانی نہیں کریں گے، پھر بھی اگر وہ کرتے ہیں تو ان پر واجب نہیں ہے، وہ نفل میں شامل ہوگا اور ان کو نفل کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے معزز سامعین حضرات، قربانی اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حالانکہ قربانی میں نہ ہی تو اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ ہی تو قربانی کی ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ ہی تو اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے، اور نہ ہی اس کا چرم یعنی چمڑا پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت ہے، صرف اور صرف نیت۔ اللہ تمہاری نیتوں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے۔ اب رب کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ قربانی میں دکھاوا بہت کرتے ہیں، میرا جانور سب سے اچھا ہے، یا میرا جانور دیکھو بہت زیادہ قیمتی ہے، تو پورے محلے پورے خاندان میں اس کی قیمت بتائے گھومتا ہے کہ میرے جانور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مقصد ہو۔ کتنے کا جانور لائے ہو آپ، کتنے کا نہ لائے ہو، اس کا وضاحت کرنا، ایڈورٹائز کرنا، لوگوں میں ظاہر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ جانور خرید کے لائیں، خوبصورت ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن وہ نمائش کے لیے نہ ہو، وہ لوگوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، وہ نام و نمود کی خاطر نہ ہو، اور اپنے نفس کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو نیت مخلص ہونا چاہیے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، نیت میں یہ کام ہونا چاہیے۔ وگرنہ تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو قربانی کا جانور بہت سے اس کو بہت گھماتے ہیں، پھر اس کی سیلفی لیتے ہیں، پھر اس کی سیلفی لے کے واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ اس کو جو اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھو میری قربانی کا یہ جانور ہے۔ تو اللہ کے لیے اس سے گریز کریں، نہ ہی تو قربانی سے پہلے، نہ قربانی ہوتے وقت، نہ قربانی کے بعد اس کے گوشت کی کوئی بھی سیلفی، کوئی بھی فوٹوز، کوئی بھی پکچر آپ کسی بھی نیٹ کے جو ہے ایپ پر اس کو اپلوڈ نہیں کریں، اس سے آپ گریز کریں، اس لیے کہ آپ کو دکھانا مقصد نہیں ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا مقصد ہے۔ تو رب دکھانے سے نہیں راضی ہوتا، رب تو چھپانے سے راضی ہوتا ہے۔ تو جن پر قربانی واجب ہے، اللہ کا جن پر حکم ہے کہ قربانی کریں، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی اس طریقے سے کریں جیسے میں نے بتایا۔ لیکن 3 لوگ وہ ہیں کہ جن پر قربانی کرنا لازم نہیں، جن پر قربانی واجب نہیں۔ وہ کون کون ہے؟ تو نمبر 1 مسافر، جو شخص سفر میں ہے، اب اس پر قربانی کرنا جو ہے واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالدار تھا، اپنے گھر تھا، اب وہ سفر پہ ہے، اب لہذا اس سے یہ احکام اٹھا لیے جائیں گے۔ تو مسافر اگر ہے تو وہ قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 2 غلام، اگر کسی کا غلام ہے تو قربانی اس پر بھی واجب نہیں، قربانی کے احکام اس پر بھی جو ہے لاگو نہیں کیے جائیں گے، وہ قربانی والے زمرے سے بری ہے، اس سے الگ ہے۔ 2 ہو گئے۔ اور نمبر 3 ایسا شخص جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان کے برابر کوئی دوسرا مال یا رقم وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا مال نصاب